إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا سيد الأولين والآخرين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى إمام بالحق الخليفة بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم عجل لكل وليك الفرج. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو صدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. عزیزان گرامی، ارباب دانش و فہم، خداوند عالم کا منت و احسان اور وقت کے امام کی نظر عنایت ہے. وہ اکرم الاکرمین نے کریم ابن کریم کو اس طرح سے بھیجا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم آج یہاں نہ ہوتے. اس لیے کیونکہ ہم میں اتنی بدعت یا اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ مجلس کو منعقد کر سکے. ہم شریک ہو سکتے ہیں مگر بانی تو وارث حسین ہوتا ہے. بانی تو وارث حسین ہوتا ہے. ہم صرف شریک ہو سکتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ وہ فرش عزا ہے جہاں اگر مردہ آئے تو خدا زندہ کر دیتا ہے. صلوات پر دے محمد و آل محمد کی بات. کیوں کہا گیا کہ اگر یہاں مردہ آ جائے؟ کیوں کہا گیا کہ یہاں گناہگار آ جائے؟ کیوں کہا گیا آخر یہاں ایسا شخص آ جائے جسے معرفت نہ ہو؟ مگر جب کبھی اس مجلس کے فرش اٹھتا ہے اس کے آنکھوں کی بینائی تو ہوتی ہے مگر یہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہوتی، دل کی آنکھ ہوتی ہے. اگر اندھا کیوں نہ ہو حسین کے حق میں جہاد کر سکے گا. یہ آنکھ کام نہیں آئیں گے، یہ ہاتھ کام نہیں آئیں گے جب تک دل کی بصارت نہ کھل جائے. ارے تم فرش عزا پر بیٹھ جاؤ، خدا دل کو زندہ کر دیتا ہے. کیوں؟ آئیے مقدمے کے طور پر ایک روایت پڑھتے ہوئے آگے بڑھو. امام نے کیا فرمایا؟ امام علی رضا علیہ السلام امام فرماتے ہیں من جلسا مجالسن، جو ہمارے مجالس میں بیٹھتا ہے یہ نہیں کہا کہ فرش پر نہیں باہر کھڑا ہوتا ہے، اما مجلس میں بیٹھنے والا وہ ہوتا
دور نہ ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے بعد. عزیزوں سوال آپ سے کر رہا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آلی محمد، محمد و آلی محمد. ہم نہ علا لگاتے ہیں، ہم نہ علا لگاتے ہیں، نہ کسی کا نام لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جہاں محمد ہو وہیں آل محمد ہوتے ہیں. جب یہاں فاصلہ نہیں تو یہاں فاصلہ کیوں؟ صلوات پڑھ دے عظمت اہل بیت پر. اللہم صلی اللہ. عزیزوں یہ فرش پر کیوں بیٹھتے ہو؟ اس فرش پر اس لیے بیٹھتے ہو کیونکہ ساری کائنات کی مالکہ آتی ہے. سوال یہ کرتا ہوں، رسول اعظم کی روایت ہے کہ جب کبھی میرا نام لینا تو فوراً آل محمد کہنا، لفظ اعلیٰ نہ لگانا. تو فرش اعظم پر بیٹھنے سے مجلس کے شرکا ہوتے ہیں، باہر کھڑے ہونے سے مجلس میں آتے نہیں ہیں. تو رسول کی حدیث ہے نا، ہم خود سے نہیں کہتے. ہم اس وقت تک نہیں کہتے جب تک وہاں سے زبان نہ کھلائی جائے. بات یہی ہے. کیا کہا؟ من جلسا مجالسن، جو ہماری مجالس میں بیٹھتا ہے کھڑے ہوتا نہیں ہے. جو ہماری مجالس میں بیٹھتا ہے، من جلسا مجالسن یوحا امرنا، جو ہمارے امر کو، ہمارے تعلیمات کو زندہ کرتا ہے. ارے یہ وہ کون سے تعلیمات ہے؟ یہ ایسے تعلیمات ہے جہاں سپاہ فوج یزیدی حر آ جائے تو کائنات کا سردار بن جاتا ہے. کہا کہ کیا کہا کہ من جلسا مجالسن یوحا امرنا، جو ہمارے مجالس میں بیٹھ جائے، ہمارے تعلیمات کو زندہ کرے، تعلیمات کو زندہ کرے. ارے ممبر اس مقام کو نہیں کہتے جہاں لفاظی بیان ہو، ممبر اسے کہتے ہیں جہاں علی کا ذکر کیا جائے. کیا کہا کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، کہ میدان قیامت میں لوگ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے تلاش کر رہے ہوں گے، گردنوں میں نام اعمال کا طوق پہنے ہوئے ہوں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی فلان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کبھی ان کے پاس جا رہے ہوں گے، کبھی ان کے پاس جا رہے ہوں گے. کوئی ادھر کام نہیں آ رہا ہے. ایک صدا آئے گی، ارے آئے حسینیوں، کہاں جا رہے ہو؟ حسین تمہارا انتظار کر رہے ہیں. کیا کہا کہ ان کے دل اس وقت بھی زندہ ہوں گے جبکہ سب کے دل مردہ ہو چکے ہوں گے. کہاں بیٹھنے سے؟ فرش عزا پر بیٹھنے سے. اما جو فرش عزا پر آتا ہے، اب ہمارے پاس ایک الگ رواج چل رہا ہے. کیا رواج چل رہا ہے؟ کہ جہاں طعام ہو، جہاں کھانا ہوتا ہے وہیں لوگ جاتے ہیں. آئیے ذرا ایک روایت بتاتا ہوں کہ ایک ہمارے عزیز نے کہا، ابو ہریرہ نہیں، جو غدیر کے ممبر کے ساتھ کھڑا ہو اور ان سے پوچھا گیا رسول نے کیا کہا، کہ مجھے یاد نہیں، اما ہمیں ان کا نام یاد نہیں ہے. جسے علی یاد نہیں اسے ہم یاد نہیں کرتے. کیا کہا کہ اگر کسی کو کھانا دیکھنا ہے تو شام والے گھر چلے جاؤ، کسی کو زندگی چاہیے تو علی کے دسترخوان. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے بارے میں.
آئیے اللہ نے کیا کہا اپنے کلام واجب الاحترام میں؟ ایک جملہ اکثر کہتا ہوں، یہاں پر بھی کہہ دیتا ہوں، مگر ایک الگ طرز میں کہوں گا۔ قرآن میں کتنے آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں۔ ہماری قرآن ان کے قرآن ایک ہے یا دوسری ہے؟ اما ہمارے پاس یہ روایت نہیں ہے کہ فلان کے گھر پہ بکری تھی، بکری نے قرآن کے نسخوں کو کھا لیا ہے۔ ہم نے قرآن وہاں سے لی جہاں سے پہلے صاحب نے قرآن لیا ہے، وہ وہاں اس در کو کہتے ہیں جس در پر فرشتے بھی آتے ہوں، اور جس در پر نبی سلام کرتے ہیں اسے در سیدہ کہتے ہیں۔ ہم نے وہاں سے قرآن لی، علی سے قرآن کو حاصل کیا، اور اس قرآن میں کتنے آیتیں؟ 6500 سے زائد آیات۔ اسے جمع کیا گیا تو کتنے پارے بنے؟ 30 پارے۔ ان 30 پاروں کو تقسیم کیا جائے کتنے سورے بنے؟ 114 سورے۔ عجیب مشیت الہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں معبود 113 بھی ہو سکتے تھے، 115 بھی ہو سکتے تھے، اما تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے جب تک یہ 14 کا سہارا نہ ملتا کائنات خلق نہ ہوتی۔ کیا یہ 14 معصومین کے عدد کے سہارے کے بغیر قرآن کے سورے مکمل نہیں ہوتے؟ میں پوچھتا ہوں معبود، تو نے قرآن میں کہا کہ ہم نے اگر اپنے کلام کو پہاڑ پر نازل کر دیتے پہاڑ ذرہ ذرہ بن جاتا۔ کہ معبود تو نے پہاڑ پر نازل نہیں کیا، کہا کس پر نازل کیا؟ آؤ آ کر دیکھو، ہم نے اپنے کلام کو اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا قلب کیا ہے؟ کہ حسین ثمرۃ فؤادی، حسین میرے کلیجے کا پھل ہے۔ عزیزوں قرآن کو دیکھنا ہے، قرآن ایسے نظر نہیں آئے گی۔ آپ کربلا میں آ کر دیکھو، کہیں عباس ہے، کہیں علی اکبر ہے، کہیں قاسم ہے، کہیں اونا محمد ہے۔ جس چشمائے نے ساری کائنات کو اپنے تبسم پہ رکھ دیا وہ علی اصغر قرآن ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کے بارے میں۔ بات آگے سمجھ میں یا بات آگے سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا عباس مثل قرآن، علی اکبر مثل قرآن، آن محمد مثل قرآن، قاسم مثل قرآن، تبسم علی اصغر۔ یہاں پر حسین کا نام میں نے نہیں لیا۔ آئیے حسین کیسے مثل قرآن ہے؟ آؤ تصور کر کر دیکھو قرآن کیا سکھاتی ہے۔ فرق بین حق و باطل، قرآن حق و باطل کا فرق سمجھاتا ہے، قرآن حق و باطل کا فرق دکھاتا ہے۔ قرآن کہتا نہیں ہے، قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک ناطق قرآن نہ ہو۔ قرآن حق و باطل کا فرق سمجھاتا ہے۔ حسین نوک نیزہ سے حق و باطل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ کون ہے حسین؟ آگے بات سمجھ میں؟ قرآن کدھر؟ کربلا میں۔ یہ پہلے عمل کرتے تھے، بعد میں آیت نازل ہوتی تھی۔
اما قرآن کی آیت بھی ان کے عمل کا انتظار کرتی تھی. کیوں کرتی تھی؟ کہ رسول نے کہا علی المال قرآن و قرآن علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک حق سمجھ میں نہ آئے. خدا را حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مر جائے. آگئی بات سمجھ میں؟ مجھے پڑھنا ہے کربلا ہوئی کیوں. اگر ساتھ ہو تو آگے بڑھوں گا، اگر آپ کا ساتھ نہ ملے تو یہیں رک جاؤں گا. دیکھیں وقت اتنا ہو چکا، آپ جس حد تک میرا ساتھ دیں گے میں اس حد تک چلوں گا. 3 دن سے سویا ہوا نہیں ہوں، حلق ساتھ نہیں دے رہا ہے، مگر منبر پر جب بیٹھتا ہوں کہ شہزادی میں لوگوں کے لیے نہیں پڑھتا، حسین کے لیے. تو لہٰذا جب تک آپ ساتھ دیتے رہیں گے ویسے ویسے آگے بڑھتا جاؤں گا. میں مولوی آدمی ہوں، پیسوں کا لالچی نہیں ہوں، آپ کی سماعتوں کا طلبگار ہوں. اگر آپ اپنی سماعتوں کو بیدار کر چکے ہیں تو سب مل کے بآواز سے بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے. میں اپنا خون جگر ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں معبود، تو نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے. خدا را بس اتنا بتا دے یہ ایمان کس پر لایا جائے. کہ کس پر ایمان؟ اس کے بعد کہا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. اب پھر اس کے بعد کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، خبردار تم میرے یہاں نہ آنا جب تک کسی کا وسیلہ نہ تلاش کر لو. آیت یہاں نہیں رکی، آیت یہاں نہیں رکی. کہا تم میدان میں کھڑے نہیں ہوتے، اما وسیلہ کہاں سے ملے گا؟ میں پوچھتا ہوں معبود کس پر ایمان لاؤں، کس کا وسیلہ؟ چلیں ایک چھوٹا سا سوال کر لیں گے، خدا جواب دے دے گا. معبود یہ بتا دے تو ہے کہاں؟ کیا کہہ دیا میں نے؟ معبود یہ بتا دے تو ہے کہاں؟ تو سورج پر ہے کہاں؟ نہیں. تو چاند پر ہے؟ سب میرے ساتھ پر. تو چاند پر ہے، تو آسمانوں پر ہے، تو زمین پر ہے، تو ستاروں پر ہے، تو فصل و آبادی میں ہے. کہ معبود تو ہے کہاں؟ تو جہاں جہاں ڈھونڈ رہا ہے میں وہاں وہاں ہوں. تو جہاں جہاں ڈھونڈ رہا ہے میں وہاں وہاں ہوں. خدا را تو ہے کہاں؟ اگر میں سورج پر نہ ہوتا تو سورج کو پلٹایا کس نے؟ چاند پر نہ ہوتا چاند کے ٹکڑے کیے کس نے؟ آسمانوں پر نہ ہوتا محمد کو آسمانوں پر بلایا کس نے؟ زمین پر نہ ہوتا شب ہجرت نبی کے بستر پر علی کو سلایا. معبود تو ہے کہاں؟ کہا ستاروں پر ہے. کہا اگر ستارے پر نہ ہوتا تو فاطمہ کی چوکھٹ پر ستارے کو اتارا کس نے؟ صلوات پڑھتے محمد والے محمد کی بارک. معبود ہے کہاں؟ سورج پر بیٹھایا کس نے؟ چاند پر ٹکڑے کیے کس نے؟ ستارے پر سیدہ کی چوکھٹ پر اتارا کس نے؟ آسمانوں پر کہا نبی کو آسمانوں پر بلایا کس نے؟ زمین پر شب ہجرت علی کو بستر نبی پر سلایا کس نے؟ کہا جہاں جہاں تو ڈھونڈ رہا ہے میں وہاں وہاں ہوں. جہاں جگہ میں ڈھونڈ رہا ہوں تو کہاں ہے؟ کہ میں میدان میں دیکھ رہا ہوں، تم میدان میں نہیں ٹکتے. دربار عبید اللہ ابن زیاد میں حسین کے ایک چھوٹے سے سپاہی مختار نے زنجیریں توڑ لی تو عبید اللہ ابن زیاد زنانے میں آ گیا. معبود ہے کہاں؟ کہ میں جہاں دیکھنا چاہتا ہوں وہاں دکھتا ہی نہیں ہے. کہاں ہے بھائی؟
معلوم ہو گیا کس پر ایمان لانا ہے؟ اس پر ایمان لانا ہے جہاں جہاں ارادے الہی نے کن کہا تو انہوں نے فیکون کہا۔ بات واضح ہو گئی۔ آگے کی منزل کہا کربلا کیوں ہوئی؟ لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی حسین کربلا گئے کیوں؟ کتنوں سے بیعت طلب کی تھی یزید نے؟ 4 افراد۔ کس کس سے؟ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، حسین ابن علی۔ حسین بیعت نہ کرتے تو بگڑتا کیا؟ ایک حسین کے انکار کرنے سے، حسین کے ایک انکار کرنے سے یزید کا بگڑتا کیا؟ یہ 3 تو ایسے تھے، ارے 3 کا فگر ہی عجیب ہے۔ کیا یہ 3 تو ایسے تھے؟ کیا کسی نے پیچھے کا راستہ اپنا لیا؟ کس نے حجاج ابن یوسف حاکم مدینہ کے ہاتھ پر نہیں؟ غیرت مر گئی تھی نا، دوسرے صاحب کے بیٹے نے پیر پر بیعت کر لی۔ عبید اللہ ابن عباس 80,000 دینار لے کر فرار ہو گئے، تنہا حسین۔ یزید اتنا کیا خوف تھا، یزید اتنا کیا خوف تھا، ایک حسین کی بیعت سے یزید کہنا چاہ رہا ہے کہ ڈکلیئر کر رہا تھا میں خبیث ہوں وہ طاہر ہے۔ کہا یزید کیسے معلوم ہوا؟ کہا حسین اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھیں گے۔ حسین نے دربار حاکم میں نہ اپنا تعارف دیا، نہ یزید کا پہچان کروایا، بلکہ ایک جملے میں کائنات کو سمیٹ دیا، مثلی یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھ دے عظمت سید الشہداء کا۔ اب عزیزوں ایک اور بات، آپ نے پرسوں ایک ویڈیو سنی ہوگی، بہت وائرل ہوئی، ایک صحاب کی۔ کیسے صحاب تھے؟ ہمیں ایسوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایسوں کی ضرورت ہے جو نبی کا وفادار ہو۔ ہمیں ایسوں کی ضرورت ہے جو نبی کا وفادار ہو۔ بڑی توجہ۔ کہا کہ بھئی یزید نے تو قتل نہیں کیا، یزید تو کربلا میں نہیں تھا۔ اچھا یزید کربلا میں نہیں تھا، چھوٹا سا سوال، آپ اس کا جواب دے دیں، تاج محل کو کس نے بنایا؟ کس نے بنایا بھائی؟ شاہ جہان نے۔ شاہ جہان نے، کہیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے شاہ جہان نے تاج محل کی دیواروں کی اینٹیں رکھی؟ اینٹیں رکھی؟ کہاں نہیں لکھا ہوا ہے۔ کس نے حقیقت میں بنایا؟ مزدوروں نے بنایا۔ اما یزید ملعون تھا، ملعون کے نیچے چمچے بھی تو تھے۔ چھوٹی سی سوچ ہے نا، میں طویل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ورنہ آیتیں تو بہت ساری ہے۔ اب آئیے، سوال یہ ہے کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا کیوں ہوئی؟ آخری خطبہ سید الشہداء کا، آخری خطبہ۔ اب یہاں پر آپ چھوٹی سی فکر رکھ کر بڑی توجہ سے سنیں۔ وہ قوم ترقی نہیں کرتی جو عقل مند نہ ہو۔ وہ قوم ترقی نہیں کرتی عقل مند نہ ہو۔ معبود یہ عقل کسے کہتے ہیں؟ جبریل نازل ہوئے، کتاب الخصال شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا، آدم زمین پر آئے، جبریل آئے، اللہ کے نبی اللہ نے 3 آپشن دیے ہیں۔ یہاں آپشن ہے،
آپشن میں سے سلیکشن کا آپشن دیا ایک. وہاں ایک بیٹا نہیں ہو رہا تھا, حسین نے 7 بیٹے دے دیے. میں نے بڑے آسانی سے جملہ کہہ دیا, بڑی آسانی سے جملہ کہہ دیا, آپ نے آسانی سے سن لیا. یہاں نبی کو اختیار نہیں تھا ایک سے زیادہ چن لے, کبھی 7 بیٹے, کبھی فرشتے کے, پر حسین نے دے دیے. مشیت الہی کو حسین نے اپنی قدرت میں رکھ کر بتایا کہ میں وہ حسین ہوں. سلسابل ایک فرشتہ تھا, آیا نبی کے پاس جبریل کے ساتھ. جب حسین کی ولادت ہوئی, ابھی ولادت ہوئی ہے, اما ایک دن کے بھی حسین نہیں ہیں. آیا جبریل, کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی مبارکباد. جبریل یہ کون؟ ارے رسول تو جانتے تھے, اما بتانا چاہو. اللہ کے نبی سلسابل ہے, فرشتہ ہے, اس کے پر چلے گئے, بڑا پریشان ہے, کیا کروں جبریل؟ اللہ کے نبی آپ مجھ سے بہتر جانتے اس کا کرنا کیا ہے. کیا جبریل چاہتے ہو؟ کہا بیٹی فاطمہ, حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ حسین کو آغوش میں لیا, ہاتھوں پر لیا, آسمان کی طرف رخ کر کر کہا, معبود جب اگر میرا سوال ہوتا تو محمد ہاتھیں بلند نہ کرتا. معبود مجھ سے مانگنے کے لیے نہیں, حسین کا صدقہ لینے. پر آ گئے, چلا گیا. حسین کے صدقے میں فطروس, راہب, فرشتے, اما حسین کے جھولے سے مسونے سے جب پر آ سکتے ہیں تو عباس کے علم سے مسونے سے. بات آ گئی سمجھ میں؟ آگے بڑھنا ہے ہمیں. تب کیا کہا کہ بھئی جناب آدم سے کہا 3 آپشن. جبریل 2, نو کمپرومائز, ایک ہی ہے. کہا یہ ایک لفظ یاد رکھ لو, ایک لفظ یاد رکھ لینا, ایکتا وحدانیت کو. پھر آگے نہیں بتاؤں گا, آپ کی نگاہیں وہاں چلی جانی چاہیے. کیا کہا؟ ایک ہی. ہاں ایک ہی. کیا ہے 3 آپشن؟ اللہ کے نبی دین چاہیے. جبریل کیسے فیصلہ کر دوں؟ دوسرا آپشن کا حیا چاہیے. آدم بھی بڑے نبی تھے نا. کا تیسرا عقل چاہیے. عقل چاہیے. کہا اے جبریل دین اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک عقل نہ ہو. بے حیا اسے کہتے ہیں جو بے عقل ہو. اما عقل چاہیے تب ہی تو خدا کا نبی ہوں گا. ارے حسین کی عزاداری عقلوں کو بجھانے کا نہیں, اجاگر کرنے کا ذریعہ. آ گئی سمجھ میں؟ حسین کے فرش اعظم میزان مومن ہے, میزان ہے جہاں منافق کی پہچان ہو جاتی ہے. آئی بات. ایک تانیت معبود. اچھا خدا کا سب سے بڑا دشمن کون سا؟ سب سے پہلا شیطان, ابلیس. کتنے سال اس نے اللہ کے سامنے سجدے کیے؟ سنو گے 6000 سال. کیلکولیشن کر دیجیے, ایک دن 1000 سال کے برابر. 6000 سال, ایک دن 1000 سال کے برابر. میدان محشر آئے گا, ایک دن 50,000 سالوں کے برابر. شیطان بھٹکتا بھٹکتا کربلا پہنچ گیا.
پہنچنے کے بعد کہا معبود میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا نبیوں کو بھٹکاؤں گا، آدم لڑکتے رہے، ابراہیم آگ میں جاتے رہے، نوح کی کشتی پار ہونے سے رک رہی تھی، موسیٰ دریائے نیل پر کھڑے ہوئے کیسے کیا کرے عصا سمجھ میں نہیں آتا، عیسیٰ پہاڑوں پر لڑکھڑا رہے ہیں، معبود یہاں کربلا آیا ہوں تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پورے انبیاء یہاں سمیٹ آگئے، معبود سمجھ میں نہیں آتا۔ کہا اے ابلیس تو نے یہ تو کہا تھا کہ میرے بندوں کو بھٹکائے گا، اگر میرا بندہ دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کر دیکھ۔ حسین فخر کی منزل پر کہہ رہے ہیں معبود تو ایک، تیرا کوئی مثل نہیں، معبود تو اوپر ہے، تیرا بندہ بھی ایک ہے جس کی کوئی مثل نہیں۔ کہا اے شیطان، اے ابلیس دیکھنا چاہتا ہے میرے بندوں کو بھٹکانا چاہتا ہے، ذرا آ کر کربلا میں دیکھ، تو بھٹکانا چاہ رہا ہے۔ اور یہاں حسین کہہ رہا ہے عباس کو بھی لے لے، علی اکبر کو بھی لے لے، قاسم کو بھی لے لے، اور محمد کو بھی لے لے، علی اصغر کو بھی لے لے۔ شیطان تو خدا کے بندوں کو بھٹکانے آیا تھا، حسین خدا کے بندوں کو نجات دلانا کربلا۔ شیطان تجھے کیوں میں نے نکالا اپنی بارگاہ سے؟ کیونکہ تو نے سجدہ نہیں کیا۔ دیکھنا چاہتا ہے سجدہ کسے کہتے ہیں؟ آجا ذرا کربلا میں آ کر دیکھ، آدم نے سجدہ کیا، نوح نے سجدہ کیا، ابراہیم نے سجدہ کیا، موسیٰ و عیسیٰ نے سجدہ کیا، 1,24,000 انبیاء نے سجدہ کیا۔ ارے مگر یہ تمام انبیاء کے سردار کو خدا نے سجدے میں روک دیا تو اس حسین کے خاطر۔ شیطان تو سجدے کو دیکھنا چاہتا ہے، آؤ کربلا میں آ کر دیکھو، حسین گھٹنے کے بل زمین پر آئے، اپنے جبین کو خاک کربلا پر رکھ کر بتایا ساری کائنات یاد رکھ لے، اگر یہ سجدہ نہ ہوتا تو کائنات ختم ہو جاتی۔ صلوات پڑھ دیں عظمت حسین بن علی پر۔ آگئی بات سمجھ میں؟ کربلا کیوں ہوئی؟ ابھی بھی اپنی جگہ پر ہوں، سوال مکمل نہیں، صرف مقدمہ بیان کر رہا ہوں، آؤ اب اصلیت پہ آ گیا۔ کیا ہے کربلا؟ آئیے کربلا میں معلوم ہوگا حسین کا آخری خطبہ، جلالت کا عالم، نبی کا نواسا، حیدر کرار کا بیٹا، سیدہ کا لال، عباس کا بھائی، علی اکبر کا بابا، قاسم کا چچا، اور محمد کے ماموں۔ ارے جس شہزادے نے اپنے تبسم سے فرات کو شرمندہ کر دیا، اس علی اصغر کا بابا کہہ رہا ہے ارے اے فوج اشقیاء بتاؤ کیا تم میں سے کسی کا میں نے بیجا قتل کیا؟ کہ لا واللہ۔ کیا میں نے سنت نبی کریم کو پامال کیا؟ کہ لا واللہ۔ کیا تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہ حسین بے بغض ابی، حسین آپ کے بابا کی دشمنی میں۔ سوال یہی تو ملا، جواب یہی تو ملا، کس کی دشمنی؟ حسین کے بابا کی دشمنی میں۔ اب آپ سے سوال ہے حسین کا بابا کون؟ اسد اللہ الغالب، غالب کل غالب،
مطلوب کل طالب، ثقاب ثاقب حسب نصالب، نقطۃ دائرۃ المطالب، اسد اللہ و وجہ اللہ و نور اللہ و عین اللہ و اذن اللہ و ید اللہ و لسان اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ رسول بالحق، اے وہی علی جس کے لیے خدا نے کہا کہ تمام ثقلین کی عبادت ایک طرف، علی کی ایک ضرب ایک طرف. یہی ہے علی. ہاں اب آئیے، کون ہے علی؟ حسین نے جواب کیا دیا کہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تمہارے پیٹ، تمہارے شکم حرام سے پور ہو گئے ہیں. آئیے، حسین کا بابا کون؟ حسین کے بابا کون؟ مکہ ہے. حسین مکے میں پہنچے، جب اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. دیکھیں، سب سے بڑی فخر کی منزل یہ ہوتی ہے کہ وقت کا امام اپنے علم بردار سے کہے عباس خطبہ دو. کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے؟ صفین کی فضائیں جسے حیدر کرار کر رہی تھی. عباس سے کہا عباس خطبہ دو. اچھا، خطیب کعبہ کون ہے؟ جس کے یہ نہ ہو، جس کی زبان نہ ہو، جس کے کان نہ ہو، جس کے ہاتھ نہ ہو، جس کے پیر نہ ہو. دنیا اسی تو خطیب کعبہ کہتی ہے. مگر یہ جتنے خطبہ ہیں، نہیں میں انہیں خطبہ نہیں کہوں گا، خطبہ کہوں گا. کیوں کہوں گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، دربار یزید میں علی کے پوتے نے اس طرح سے للکار کے کہا اے یزید ھذا الخاطب ھذا الآباد، اے یزید یہ خطیب نہیں ہے، خاطب ہے. یہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا تختہ ہے. اے یزید اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق. اے یزید یاد رکھ لے، خطیب اسے کہتے ہیں زبان کھلے تو اس کے لیے. اے یزید یاد رکھ لے، اس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے خدا کو ناراض کر لیا ہے. یزید یہ ممبر نہیں ہے، لکڑی کا تختہ ہے. ممبر اسے کہتے ہیں جس پر علی کا حق ادا کیا جائے. یہی بات ہے. اب بات کیا ہے؟ یہ جتنے ہیں ان میں سے کسی کو کہہ دیجئے جاؤ ذرا کعبے کے چھت سے خطبہ دو. بھاگ جائیں گے نا، جرت تو نہیں ہوگی. عباس حسین کی طرف دیکھیے، آقا میں عباس اب تک شجاعت دکھا رہے تھے، علی کی وراثت کو ظاہر کر دو. کہ علی کی وراثت کیا ہے؟ علیون کا علی بحر العلوم ہے. علی وہ ہے جو علم کے علوم کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. علی کون ہے؟ علی مظہر ارادہ الہی. علی کون ہے جو اشارہ کر دے تو آسمان سے پانی برسنے لگے. علی کون ہے؟ ارے عیسیٰ اگر مردے کے اوپر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھے تو مردہ زندہ ہوتا ہے. علی وہ ہے جو ٹھوکر مار دے. جناب عیسیٰ سے پوچھا جائے عیسیٰ آپ مردے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کچھ پڑھتے تھے تو مردہ زندہ ہوتا تھا. میں کہوں گا یا علی آپ ہاتھ نہیں رکھے، آپ نے ٹھوکر ماری. ارے کہا جس کا نام لے کر عیسیٰ مردوں کو زندہ. صلوات پڑھ دے عظمت علی ابن ابی طالب پر. آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے زحمت نہ ہو. صلوات پڑھ دے بآواز بلند، تھوڑا قریب آ جائے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد. بات آ گئی یہاں تک سمجھ میں؟ عباس کھڑے ہو گئے.
کھڑے ہونے کے بعد کہا پہلا جملہ، توجہات ہے؟ پڑھوں؟ کھڑے ہونے کے بعد کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی شرفنا ھذا بقدوم العبید، کا لوگوں کو مقام ابراہیم پر ابراہیم کے قدموں کے نشان پہ نظر آتے ہیں، دوش رسالت پر علی کے قدموں کے نشان۔ عباس نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی شرفنا بہذا قدوم العبید، ارے اے لوگوں اٹھ جاؤ، خدا نے اگر اپنے گھر کو شرف بخشا ہے تو آقا حسین کے بابا کے قدموں کے صدقے میں۔ پہلا جملہ حق علی کو ادا کیا، جو عباس پڑھیں گے وہی ممبر سے بیان ہوگا، اس لیے کیونکہ جو مطیع امر مولا نہیں ہوتا وہ خدا کا بندہ نہیں ہوتا۔ عباس جو پڑھیں گے ہم بھی وہی پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد عباس نے کیا کہا؟ یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، کیا کہا؟ یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے کافروں، اے فاجروں، میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اے باب الحوائر، یہ تو مسلمان ہے، احرام پہنے ہوئے ہے، آج بھی مکے میں غیر مسلمان کو اجازت نہیں ہے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، اما جناب عباس کہیں گے کہ جو حسین کا نہیں وہ خدا ہے۔ یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں۔ کافر و فاجر لفظ سمجھ میں آ گیا؟ عباس نے یہاں تک کہا۔ اس کے بعد کا جملہ، اے لوگوں تم حسین کو کعبے سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہو، مشیت الہی نہ ہوتی تو تم خود دیکھتے کعبہ حسین کے قدموں میں آ جاتا۔ اب ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا، کافر و فاجر کون ہے، ایک جملہ پڑھتے ہوئے۔ اب لوگ کہتے ہیں حسین کے مرقد کا طواف نہ کرو، میں کہتا ہوں تم کعبے کا طواف چھوڑ دو، ہم حسین کے مرقد کا طواف چھوڑ دیں گے۔ یہ کیا جملہ ہو گیا بھائی؟ کعبے کا طواف چھوڑ دو، ہم حسین کے مرقد کا طواف چھوڑ دو۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، پوری شیعت سے کہہ رہا ہوں، پورے شیعہ چھوڑ دیں گے، تم کعبے کا طواف چھوڑ دو، ہم حسین کے مرقد کا طواف چھوڑ دیں گے۔ کیا کیسے؟ کعبے کی دیوار کے پاس ایک مقام ہے جسے مقام حتیم کہتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں گے ایک حدود ہے چھوٹی سی دیوار کی، اس کے اندر 3 قبریں ہیں۔ اگر قبر کا طواف جائز نہیں تو ان قبروں کو چھوڑ کر طواف کر لو۔ کیا اسماعیل و حاجرہ و ابراہیم کے قبریں ہیں؟ اب سوال یہ ہے تم اسے پھلانگ مار لو، ہم حسین کی قبر کو پھلانگ دیں گے، اما تم اسے نہیں چھوڑ سکتے، ہم کعبے کے بچانے والے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تم کعبے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ سیاہ لباس ہے، کہتے ہیں میں یہ کیوں؟ تم کعبے کا غلاف اتار دو، ہم اسے اتار دیں گے۔ تم حجر اسود کا بوسہ لینا چھوڑ دو، ہم اسے چھوڑ دیں گے، اما تم اسے نہیں چھوڑتے ہو اور ہم سے چھوڑنے کے لیے کہہ رہے ہو۔ اب بات یہی تو ہے۔ اب عزیزوں بات آگے بڑھ گئی، کافر و فاجر، ابھی بھی سوال ہے، کافر اور فاجر کون ہیں؟ یا ایھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافروں، اے فاجروں۔ یہ کافر و فاجر کون ہیں؟ تاریخ طبری میں علامہ طبرانی نے اپنی کتاب میں واضح طریقے سے لکھا کہ نبی کے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اور بریدہ آگے بڑھا، بریدہ کہنے لگا قریب پہنچ کر، اے اللہ کے نبی، میرے دل میں علی کی عظمتوں کو لے کر، علی کی فضیلتوں کو لے کر، علی کی منزلتوں کو لے کر ذرا سا شک ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ علی کی عظمت
علی کی فضیلت، علی کی منزلت کو لے کر پورا بھی نہیں کہا، ذرا سا کہا. جہاں ذرا شک آ گیا معبود کی نگاہیں آ جائے گی. جو شک کرتا ہے وہ اسلام میں نہیں ہوتا. شک شریعت میں جائز نہیں ہے. اب شک پڑ گیا تو اب وضو کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، ایک مرتبہ دھو دیا، 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ اگر وضو، چہرہ 2 مرتبہ کے علاوہ تیسری مرتبہ، بات یہی ہے. شک شریعت میں خلل پیدا کرتا ہے. بریدہ نے کہا ذرا سا بغض، ذرا سا بغض، نگاہیں نیچے ہو گئی، نیچے ہوئی. بریدہ کہتا ہے میں نے ذرا سا نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا تو اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پسینے کے قطرات زمین پر گرتے جانے لگے. میں نے فوراً سے کہا اے اللہ کے نبی اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں تجدید اسلام کر لیتا ہوں. نبی نے اپنا ہاتھ بلند کر کے بتایا جو علی کو نہیں مانتا خدا اسے نہیں رکھتا. اب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ علی سے ذرا سا علی کی منزلت میں شک کرنے سے خدا ایک کنکر کے ذریعے سے وہیں ٹھیر کر دیتا ہے. کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اما جس کے اعلان کے بغیر میری رسالت نہ رہے. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد کی بارگاہ. علی نہ ہو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ نہ نعمت مکمل نہ دین کامل. کہا تم لاکھ رضی اللہ کہہ دو خدا اس وقت تک رضی اللہ نہیں ہوتا، خدا اس وقت تک رضی اللہ نہیں کرتا جب تک ابو طالب کے بیٹے کا اقرار نہ کر لو. کیوں کہا ابو طالب کے بیٹے کا اقرار؟ سوال ہے کیوں میں نے ابو طالب کہا؟ میں چاہتا تو علی بھی کہہ دیتا. ہاں آئیے علی کی وہ 4 فضیلتیں. سعد ابن ابی وقاص. کون ہے سعد ابن ابی وقاص؟ جو صحابی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. بہرحال کون ہے سعد ابن ابی وقاص؟ آئیے مختصر سا تعارف. سعد ابن ابی وقاص مولا کی بزم میں، علی کی بزم میں، ظاہری خلافت کا زمانہ، رسول کے بعد علی جب تک منبر پر نہ بیٹھ گئے اس وقت تک سلونی نہیں کہا. 4.5 برس کے عرصے میں 14 مرتبہ سلونی کہہ دیا. آئے علی منبر کے قریب آئے. آنے کے بعد ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ بھئی رسول جو زینے پر بیٹھا کرتے تھے اس کے بعد والے زینے پر پہلے صحاب میں منبر پہ ایسوں کا نام لینے کا قائل نہ ہوں جو بھگوڑے ہوتے ہیں. کہا پہلے صاحب بیٹھے. ان کے بعد ان کے احترام میں وہ سیڑھی چھوڑ دی دوسرے صاحب. اب آخری سیڑھی ہے، آخری زینہ، تیسرے صاحب آئے. ان کے احترام میں آخری زینہ. عزیزوں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسہا. کہا ایک آیت، ایک نشانی اس وقت تک ختم نہ ہوتی نعت بخیر منہا او مثلہا، یا اس کے بعد آنے والی آیت اس سے بہتر ہو یا اس کی مثل بن کر آئے. نبی آیت خدا ہے یا نہیں؟
نبی نشانی الہی ہے یا نہیں؟ اب محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ کہا نہیں. اب جو آئے گا محمد سے بہتر ہوگا یا محمد جیسا ہوگا؟ محمد سے بہتر ہوگا یا محمد جیسا ہوگا؟ اما وہی تو آئے گا جس کے لیے محمد نے کہا تھا انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں. کہا سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں، اما اگر ایک پہلو ہو دوسرا پہلو نہ ہو سکہ رائج نہیں ہوتا. ایک پہلو پر محمد، دوسرے پہلو پر علی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بات. اللہم صلی. آگے ہو گئے زینے ختم ہو گئے. اب کوئی زینہ ہے ممبر کا؟ آئے. اب کون آئے ہیں؟ خدا کا ولی میرا مولا علی ممبر کے قریب پہنچے. اب ایک صاحب نے کہا بھائی چاروں زینے ختم، اب علی کھڑے ہو کر خطبہ دیں گے. آئیے ممبر کی تاریخ سن لو، بس اسی پہ ختم کروں گا. ممبر کی تاریخ سن لو. ممبر کسے کہتے ہیں؟ رسول کا ممبر کون سا تھا پہلا؟ اللہ ہم سب کو زیارت ازبات عالیہ سے مشرف فرمائے. مسجد نبوی میں جائیے، جانے کے بعد دیکھیے ایک ستون ہے، ستون یعنی پلر، جس پہ لکھا ہوا ہے ستون حنانہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ ستون حنانہ. حنانہ کے معنی ہے چیخیں مار کر رونا، جس سے کان بھی پھٹ جائے. جیسے جناب سہل نبی اللہ کی اونٹنی کو شہید کرنے کے بعد اونٹنی کے بچے نے اس طرح سے چیخیں ماری کہ کان کے پردے پھٹ گئے. اللہ کے نبی کے پاس جن خواتین نے مسلمان ہوئے تھے، جس نے اسلام کو قبول کیا تھا بعد از اعلان نبوت، جس نے بیعت کی، ان میں سے ایک ضعیف خاتون تھی. اس کا بیٹا کارپینٹر تھا، بڑا ہی تھا. اب اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی، ایک جھاڑ، ستون حنانہ جھاڑ تھا، ستون وہ پہلا جھاڑ کاٹا گیا اور پلر بنا دیا گیا. کہ وہ درخت کا ٹیک دے کر خطبہ دے رہے ہیں. اما تم تو کارپینٹر ہے، اللہ کے نبی کے کام نہ آئے. اللہ کے نبی کے کام نہ آئے. ممبر کا حقدار کون ہے؟ سن لو، بڑی توجہ کے ساتھ سن لو. اللہ کے نبی کا کام نہ آئے تو پھر کیا فائدہ بھائی؟ تجھے تو میں نے آف کر دیا. اماں بتا دوں کیا بنا دوں؟ کہ کچھ ایسا بنا دے جو اللہ کے رسول کو پسند آ جائے، ہم ہدیہ کر دیں. نبی کو نذرانہ پیش کرنا نبی کی امت کی سنت ہے. اب آئے، اس نے ایسے بنایا جیسے زینے ہوتے ہیں، مسجد میں رکھ دیا. اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ رہے ہیں، پہلے زینے پر قدم رکھا، جبریل اترے. اے اللہ کے نبی، یہ رونے کی آوازیں کہاں آ رہی ہیں؟ رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہے جس کی آوازیں عرش اولیٰ تک پہنچ رہی ہے؟ کیا کہا؟ عرش اولیٰ. یہ تو تاریخ میں مسلمانوں کی تاریخ میں، اما ہر مسلمان شیعہ نہیں ہوتا اور ہر شیعہ حسینی نہیں ہوتا. آؤ حسینیت سے درز لو، آؤ حسینیت سے درز لو. کیا کہا کہ بھئی کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ عرش اولیٰ. دیکھا کہ بھئی کوئی نہیں. اس درخت کے قریب پہنچے جس درخت کا ٹیک دے کر خطبہ بیان کرتے تھے. اے دربار یزید میں علی کے پوتے علی نے کیوں کہا ہادل آمد، لکڑی کا تختہ؟
ممبر کو لکڑی کا تختہ کیوں کہا؟ اب آؤ تاریخ سے سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے نبی اس درخت کے قریب پہنچے، درخت کے قریب پہنچنے کے بعد سینے سے لگایا، ایسے لگایا جیسے ایک شفیق باپ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہے۔ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ آج میں محروم ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھ لو کہ ممبر یا امام بارگاہ کی شے کو کبھی ویران نہ رکھنا، جو ویران رکھے گا وہاں جواب دے گا۔ سینے سے لگایا، ایک بات پوچھا، کیا چاہتا ہے؟ کہ آج محروم ہو گیا، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں۔ دیکھیے درد، دیکھیے اللہ کے نبی سے اب امت کو کیسا درد ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کہ اللہ کے نبی کون؟ بڑی توجہ دیکھیں، مجھے ابھی بنی امیہ کا سلسلہ بھی پڑھنا ہے۔ میں جملہ آپ سے 10 منٹ لوں گا، 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لوں گا، مگر آپ اگر ساتھ چلیں گے تو ایسے جملے آپ کے سامنے بیان کروں گا جو آپ نے کبھی سنا ہی ہوگا، مگر آپ ساتھ دیں تبھی میں پڑھ سکوں گا۔ ایک سلوات پڑھ دے عظمت حضرت پر۔ کیا کہا؟ اللہ کے نبی کون؟ آؤ تھوڑا سا رسول اللہ کا تعارف کروا دوں۔ وما محمد الا رسول قد خلت قبلہ الرسول۔ محمد کون؟ رسول۔ محمد کون؟ رسول۔ رسول اسے کہتے ہیں جو بغیر معبود کے اذن سے کوئی کام نہ کرے۔ بڑی توجہ، بغیر معبود کے اذن سے کوئی کام نہ کرے۔ آئیے دوسری منزل، ما اتاکم الرسول فخذوا، جو رسول دے دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے ذکر کو بلند کر دیا، رفعت عطا کر دی۔ یہ بلند ذکر والا کون؟ آؤ، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ وحی نہ نازل ہو جائے۔ محمد خود سے کچھ نہیں کرتے، محمد خود سے کچھ نہیں کہتے۔ کہ اے درخت یاد رکھ لے، ارے تو قیامت کے میدان میں ایسا سایہ دار شجر ہوگا جو اسے ہی سایہ دے گا جو تیرے نیچے بیٹھ کر علی کا ذکر کر رہا۔ شجر کو بتا دیا۔ ممبر کسے کہتے ہیں؟ ممبر کسے کہتے ہیں؟ محمد خود سے کچھ نہیں کرتے، محمد خود سے کچھ نہیں کرتے، محمد خود سے کچھ نہیں کہتے۔ اما محمد خود ممبر پر نہیں چڑھے، خدا نے ممبر پر چڑھایا۔ کبھی 18 ذی الحجہ غدیر کے میدان پر من کنت مولا، کبھی مسجد کے ممبر سے حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھ دے عظمت سید الشہداء پر۔ آگے بات سمجھ میں کہاں تک آ گئے؟ اب آخری بات کہہ رہا ہوں۔ چاہتا تھا کہ وہ 4 فضیلتیں پڑھوں، مگر مجھے پڑھنا ہے آپ کے سامنے بنی امیہ کا شجرہ، کیونکہ 4 فضیلتیں بتا دیتا ہوں بس ظاہری طور پر تاکہ یاد رکھ لیں علی کی شخصیت کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھ دے عظمت امیر المومنین۔ کیا کہا گیا؟ حسین کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ علی کے بغض۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے خدا کبھی اسے جینے نہیں دیتا۔ اب آئے کون؟ سعد بن ابی وقاص۔ ممبر تک آیا ہوں لہٰذا ممبر کی بات کروں گا۔ اب سعد بن ابی وقاص کے پاس یہ پہنچے مولا علی کی بزم میں۔ علی کہاں؟ زین ختم۔ تو علی کہاں بیٹھے؟ علی وہاں بیٹھے جہاں سارے زینوں کو چیر کر وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی کی مصر بیٹھنا چاہیے۔
پہلا بھی گیا، دوسرا بھی گیا، تیسرا بھی گیا، چوتھے اور نبی کے مقام پر بیٹھ کر کہا انا عبداللہ و محمد اخی الرسول اللہ و انا صدیق الاکبر، میں خدا کا عبد ہوں، محمد رسول میرے بھائی ہیں، کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ نہ مجھ سے پہلے کسی نے دعویٰ کیا، نہ میرے بعد کوئی کرے گا، الا کاذبن، کا وہی کرے گا جو جھوٹا۔ یہ پہنچا بزم علی میں۔ بزم علی میں پہنچنے کے بعد ایک بات کی، یا علی اتنا بتا دیں میرے سر پہ کتنے بال ہیں۔ علی نے سلونی کا دعویٰ کیا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو مولا نے چہرے پر مسکراہٹ لا کے کہی، اے ساتھ تیرے ہر بال میں شیطان بستا ہے، کہ تیرے ہر بال میں شیطان بستا ہے۔ تیرے گھر میں جو ابھی گھٹنیوں وال بچہ چل رہا ہے عمر ابن سعد، جو میرے بیٹے کا قاتل ہوگا، اما علی بتانا چاہتے ہیں جو مرکز شیطانیت ہوتا ہے اسی کے گھر میں شیطان پیدا۔ اب اس پہ ایک جملہ کہہ دوں، ان کے گھر میں شیطان تو ہمارے گھر میں کون؟ اللہ کے نبی نے کہا المولد یولد علی الفطرۃ الاسلام، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اما ہم نمک حرامی نہیں کرتے، ہم نمک حرامی نہیں کرتے۔ جس نے ساری کائنات کو دین اسلام کو بچایا ہے، ہمارے گھر کا بچہ کچھ سیکھے یا نہ سیکھے، کچھ کہے یا نہ کہے، سینے پر ہاتھ مار کر یا حسین ضرور کہتا ہے۔ ان کے گھر کا بچہ کون؟ شیطان۔ ہمارے گھر کا بچہ کون؟ حسینی۔ معلوم ہو گیا ہر شیعہ حسینی نہیں ہوتا، حسینی ہونے کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے، حسینی ہونے کے لیے ہاتھوں کو بلند کرنا پڑتا ہے۔ اما یہ ہاتھ ہمارے سینوں پر نہیں پڑ رہے ہیں، یزیدیوں کے چہروں پر تماچے پڑ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ آگے بات سمجھ میں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں علی سے پوچھا گیا، اے سعد اتنا بتا دو، علی کی ایک فضیلت بیان کر دو۔ یہ علی کی ایک فضیلت، عجیب مشیت الہی ہے، باطل کے منہ سے حق بیان کروا رہا ہے کہ 4 فضیلتیں ایسی ہے جس کے بدلے میں ایک مجھے مل جائے اور عمر جناب نوح کے برابر ساری کائنات کی حکومت مل جائے، ایک فضیلت کے بدلے میں ساری 2500 سال کی عمر تک کی حکومت کائنات کو ٹھوکر مار دوں گا۔ اما یہ جانتے تھے یہ علی وہ ہے جس کا اشارہ ہو جائے تو کائنات الٹ جائے۔ ایک فضیلت کا 4 فضیلتیں ایسی ہیں، بڑی توجہ، بڑی تیزی سے، صرف میں تفصیلاً بیان نہیں کر رہا ہوں، ربط مسائل تک جا رہا ہوں۔ کہا کیا ہے 4 فضیلتیں؟ کہ پہلی فضیلت وہ ہے، کہا کہ ایک کہ رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 49 دن تک کبھی ان کو بھیجے، کبھی ان کو بھیجے، کبھی ان کو بھیجے، کبھی ان کو بھیجے۔ کا ایک فضیلت میں نے اپنے کانوں سے سنی، اللہ کے نبی نے 49 دنوں کے بعد کہا علی کو بلا کے لاؤ، خیبر کا میدان ہے، علی کی آنکھوں میں چوب عاشور ہے، علی کی آنکھوں میں ایک ایسا چوب ہے جس سے علی کو دکھائی نہیں دے رہا، تکلیف ہے۔ نبی نے بلایا، اپنا لعاب دہن نکالا، علی کی آنکھوں میں لگایا۔ اب نبی شب میں کہہ رہے ہیں لَوْتِعَنَّ الرَّایَةَ رجلا کرارا غیر فرار، کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا، کل میں اسے علم دوں گا۔ اما علم اٹھانا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، علم وہی اٹھاتا ہے جو علی کا ماننے والا مرد ہوتا ہے۔ لَوْتِعَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رجلا کرارا غیر فرار، جو مقرر ہو، جو بھگوڑا نہ ہو، میدان میں قائم ہو جائے۔
تلوار چل جائے تو نسلوں کی نسلیں ختم ہو جائے. ڈھیر کے ڈھیر علی لگا دی. اور تلوار اس وقت تک نہیں چلتی جب تک قیامت تک نسل کی پہچان نہ کر لے. اس علی کو میدان میں بھیجا. کہا دوسری فضیلت، کہا کہ اللہ جبریل کو سورہ بارات کی کچھ آیتیں دے کر بھیجی کہ یہ مشرکین مکہ تک پہنچا دو. تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پہلے صاحب، بڑے دیکھیں ظرف ایسا ہونا چاہیے جس میں پانی ٹکنا چاہیے. یا رسول اللہ میں اجازت دے دیجیے. اچھا جاؤ. دے دی. کہ ابھی مکہ نہیں پہنچے، درمیان میں ٹھہر گئے، آرام کر رہے ہیں. جبریل نازل ہوئے. میں پوچھتا ہوں معبود اتنا بتا دے، اتنے دن گزر گئے، یہ تو جا چکے تھے، اتنے دنوں کے بعد جبریل کو بھیج کر کہہ رہا ہے. کیا کہا جبریل نے؟ آ کر کہا یا نبی اللہ لا تکلف الا انت ونفسک. اے اللہ کے نبی، اللہ نے کہا تھا آپ جائیں یا آپ جیسا جائیں. کہ اتنے دنوں کے بعد کہ علی سے کہا علی اب نبی کو کون بچائے گا؟ کہ علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا. علی جاؤ، مشرک کو وہی ٹھکانے لگا سکتا ہے. آیا محمد ہو یا محمد جیسا ہو. پہنچے. ابھی پہلے صاحب مکہ بھی نہیں پہنچے تھے، اس سے پہلے ہی گھوڑا رک گیا، لوگوں کے ساتھ ہے. کہ ایک صاحب کہتے ہیں، ایک بہت بڑے محقق سے میں نے سنا کہ بھئی وہ کہتے ہیں کہ بھئی آرام کر رہے تھے. کہ حد تو یہ ہے جو غلام صاحب تھے، نماز کا وقت ہوا، حضرت اٹھیے نماز تو پڑھا دیجئے. گہری نیند، بہت گہری نیند میں سو رہے ہیں، بہت گہری نیند میں سو رہے ہیں. ایک مرتبہ کانپ کر اٹھے. کہا بتاؤ علی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اما علی کو نہیں، علی کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز جو سن لے وہ خلیفہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد علی پہنچے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. کیسے کہتے جانتے گئے نبی جیسا تو صرف علی ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد تیسری منزل پہ کہا کہ دیکھو آدھی رات ہوئی، آدھی رات جبریل نازل ہوئے. کہا اللہ نے کہا اللہ کے نبی آدھی رات میں کہہ رہے ہیں سد الابواب، مسجد میں جن جن مسلمانوں کے دروازے کھلے ہوئے سب بند کرواؤ، سب بند کرواؤ. ابھی لوگوں نے دیکھا سب نے دروازے بند کر لیے. فوراً سے اللہ کے نبی نے کہا ایک دروازہ کھلا تھا. سب مل کر گئے رسول اللہ کے پاس. یا رسول اللہ یہ آدھی رات میں عجیب آپ حکم دے رہے ہیں، صبح کہہ دیتے. ہائے 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 ہائے، صبح کہہ دیتے. اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں سد الابواب. جبریل نے آ کے کہا کہ سب کے در بند کر دیے جائیں الا بابا علی، سوائے علی کے در کے. نبی نے کہا نہ میں نے کھلوایا تھا نہ میں نے بند کروایا ہے. لا تدخلا لا افتح. اب یہ ہو گئی بات. اب اس کے بعد آخری بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہا کہ بات یہ تھی کہ جب آیت نازل ہوئی اے میرے حبیب جب آپ کے علم پر سوال آئے، نصارہ سے قوم میدان میں آئے، چار دیواری میں نہ بیٹھے. مرد اسے نہیں کہتا، مرد اسے نہیں کہتے جو یہ کہے کہ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا. مرد اسے کہتے ہیں جو میدان میں کھڑا ہو تو فوج نصارہ پر ہیبت طاری ہو جائے، ظالموں کی فوج پر ہیبت طاری ہو جائے. کب میدان میں آئے؟ ابناءنا و ابناءکم، اپنے بیٹوں کو لاؤ،
میں اپنے بیٹوں کے لاتا ہوں، نیساءنا و نیساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں اپنی سیدۃ نساء العالمین کو لاتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کہتا ہے جہاں خدا نے کہا انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ میں اپنے نفسوں کو لاتا ہوں، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول کہہ رہے تھے کوئی میرا نفس نہیں ہے الا سوائے علی کے۔ یہ منبر پر رسول نے ساری باتیں بیان کر دی۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہہ دیا، میں نے کیوں کہا؟ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب محسن اسلام، ابو طالب نہ ہوتے کربلا میں سب کون تھے؟ ابو طالب کی نسل کی ذریت تھی۔ رسول منبر غدیر پر فلان بھی بیٹھے ہوئے، فلان بھی بیٹھے ہوئے، فلان بھی بیٹھے ہوئے، فلان بھی بیٹھے ہوئے، کبھی ان سے کہہ رہے ہیں اب نبی ہمیں بلائیں گے، کوئی ان سے کہہ رہا ہے رسول ہمیں بلائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے محمد ہمیں بلائیں گے۔ نبی نے کچھ نہیں کہا، یا بنیا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے ادھر آؤ۔ علی ابن ابی طالب نہیں کہا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں کہ علی کو جاننا ہے، پہلے علی کے بابا ابو طالب کو تو جان لو۔ محسن اسلام کا اعلان کیا، اما تم ابو طالب کے کافر، ابو طالب کو کافر کہہ رہے ہو، تمہارے ہی تو بھگوڑے آبا و اجداد نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا بقن بقن یا ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارکباد ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ بس عزیزوں، آخری جملہ، زحمت تمام، آ گیا میں ربط مسائل پر۔ بیمار کربلا نے یہ طریقہ ہمیں دربار یزید کے خطبے سے سکھایا ہے۔ کون بیٹھا ہوا ہے تخت پہ؟ ملعون۔ اور یہ کون ہے؟ علی کا پوتا۔ بس مجھے 2 منٹ دے تاکہ آپ کے سامنے تاریخ بیان کر دوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ ایک اور ایک صلوات پڑھ دے عظمت امیر المومنین۔ ایک نہج البلاغہ کا خط ہے، حاکم شام نے مولا کائنات کو لکھا، علی نے اس کا جواب لکھا ہے۔ وہ خط میں یہ ہے کہ حاکم شام نے کہا یا علی صفین کی جنگ کیوں؟ جنگ صفین کے خطوط میں سے یہ ایک ہے، کہا کہ بھئی آپ کا خاندان میرا خاندان تو ایک ہے۔ کیا کہا؟ آپ کا خاندان میرا خاندان، آپ کے اور میرے درمیان مماثلت ہے، سملیرٹی ہے۔ توجہ ہے، دیکھیں اپنی بیداری کو زندہ کر لیں۔ علی کے پوتے کے خطبے کا ایک ہی جملہ بیان کر رہا ہوں، پورا خطبہ نہیں، تاکہ اسی میں آپ محزون ہو جائیں گے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا خانواد ہاشمی کسے کہتے گئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا جس کی پیشانی سے نور نکلتے ہوئے علی کہتے عباس قمر بنی ہاشم۔ اور آپ کو ہاشمی جاننا ہے؟ آئیے، جناب ابراہیم سے سلسلہ چلا۔ کیا سلسلہ چلا؟ جناب اسماعیل نبی اللہ، ان کی ذریت سے تھے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے 6 بیٹے، جس میں سے تاریخ میں لکھا ہے کہ 2 بیٹوں کی شادی ہوئی، ایک عبد الشمس، ایک ہاشم، ایک عبد الشمس، ایک ہاشم۔ عبد الشمس کا بیٹا امیہ، امیہ کا بیٹا، امیہ کے 2 بیٹے، ایک حرب، ایک ابو العاص جس کے بیٹا ہے عفان، عفان کا بیٹا ہے تیسرا خلیفہ۔ بڑی توجہ، جس کا بیٹا ہے تیسرا خلیفہ۔ اب اس کے بعد آئیے حرب کا بیٹا ابو سفیان، ابو سفیان کے 2 بیٹے یزید، یزید کا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان،
معاویہ کا بیٹا یزید، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید. یہاں یہ سلسلہ سمجھ میں آ گیا. آئیے عبد الشمس کی ذریعہ سمجھ میں آ گئی. ہاشم کا عقد ہوا سلمہ بنت عمرو سے. کہا عبد الشمس کی زوجہ وہ تھی جو فحاش تھی، اور جو ہاشم کی زوجہ تھی وہ تھی جو بغیر چادر کے نہیں نکلتی. ایک طرف فحاشت ہے، ایک طرف عصمت ہے. کہا ہاشم کے بیٹے ابو طالب، عبد المطلب کے 6 بیٹے، 6 بیٹوں میں سے 2 بیٹے، ایک بیٹے عبداللہ سے سرکار دو عالم، اور ایک ابو طالب سے علی ابن ابی طالب، علی سے حسین سے علی ابن الحسین. بڑی توجہ. 14 ہجری ظاہر ہوئی. دوسرے صحاب نے، دوسرے خلیفہ نے ابو سفیان کے بیٹے یزید کے حوالے حاکم شام بنا دیا، اپوائنٹ کر دیا. کب کیا؟ 14 ہجری رجب میں فتح ہوا شام. کس کو کیا؟ یزید ابن ابو سفیان کو حاکم شام بنایا. یہ گیا 14 ہجری سے سلسلہ آتے آتے تیسرے خلیفہ کے زمانے میں 18 ہجری میں طاعون کی بیماری سے یزید ابن ابو سفیان مر گیا. اس کے بعد دوسرے صاحب نے خلیفہ بنایا معاویہ ابن ابو سفیان کو. یہ سلسلہ چلتے چلتے ان کی حکومت شام پر 46 سال تک تھی. کتنے؟ 46 سال. کتنے؟ 46 ایئرز. یہاں کیسے سلسلہ چلا؟ عبد الشمس حرب، امیہ حرب، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کا بیٹا یزید ابن معاویہ. 46 سال تک بنی امیہ کی حکومت رہی. یہاں 46 سال کی محنتوں کو علی کے پوتے علی ابن الحسین نے 40 منٹوں میں ہلا کر رکھ دیا. 46 سال کی حکومت کو 40 منٹوں میں علی کے پوتے نے ہلا کر بتایا، اے یزید تو آزاد شدہ کا بیٹا ہے، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی بارگاہ. آگئی بات سمجھ میں عزیزو. اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے یزید، میرا بابا وہ جس نے تیرے مقابلے میں حق کی آوازوں کو اس طرح سے بلند کیا کہ لاکھ تو اپنے آپ کو فتح سمجھ لے، مگر میرے بابا نے نو کے نیسا سے بتایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے ظالم، تخت پر بیٹھ کر لوگوں پر راج کرنا اور ہے مومنوں کے دلوں پر اپنی محبت کو قائم کرنا. کیا کہا امام نے؟ تمام تعریفیں یوتینا ستن وفضلنا سبعین. اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی، 7 ہماری فضیلتیں ہیں جس میں کوئی کسی کا مثل نہیں. کہیں علم، کہیں سماحت، کہیں شجاعت، کہیں فصاحت، کہیں محبت فی قلوب المؤمنین، کہیں اپنی فضیلتیں بتا رہے ہیں. محمد مختار ہم میں سے، علی مرتضیٰ ہم میں سے، صدیق اکبر ہم میں سے، خدا اور رسول کا شیر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، سیدۃ نساء العالمین ہم میں سے، سبتین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین ہم میں سے، کام مہدی ہم میں سے. ساری کائنات کو اپنے 40 منٹوں کے خطبے میں علی کے پوتے نے بتایا میرا بابا شیر خدا، میں حسین کا شیر. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. کیا کہہ دیا؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اے یزید، میرا بابا وہ جس نے حق کے خاطر کبھی کڑیل جوان کو قربان کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اے یزید، تو جانتا ہے میں کون ہوں؟
کہا میں اس غریب کا بیٹا ہوں جس کا لاش اگر وقع کے کربلا پر تھا، میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں ارے جس کے جسم سے لباس کھینچ لیا گیا، میں اس غریب کا بیٹا ہوں ارے جس کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ عزیزوں امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا بیٹا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا ہے یزید تو اس کی تیری غیرت گوارا نہیں کرے گی، تیری زوجہ بے ردا دربار میں آ جائے، ارے کوئی مجھ سے پوچھے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شرابی کا دربار، سیدانیہ بے مخنا ہو جانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ جزاکم ربکم۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزوں امام نے کیا کہا؟ اے منہار کوئی مجھ غریب سے پوچھے، جناب یعقوب کو یقین تھا یوسف زندہ ہے، مگر اتنا گریہ کیا آنکھوں کی بینائی چلے گئی۔ ارے کوئی مجھ غریب سے پوچھے 18 جوانوں کے لاشیں گرم خاک کربلا پر، 18 جوانوں کے لاشیں، 18 جوانوں کے لاشیں۔ بس آخر جملہ زحمت تمام، بس میں نے منبر چھوڑ دیا۔ عزیزاں آئیے کربلا کے میدان میں، ارے امام کہتے ہیں ارے میں وہ کڑیل جوان ارے جو دیکھ رہا ہے میرے بابا کا لاشا بے غسل کفن کربلا کی خاک، میں وہ جوان ہوں جس کے بابا کا لاشا بے غسل کفن۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، سید سجاد کو چونکایا، ایسے محسوس ہو رہا ہے بس سجاد کی روح پرواز کی جا رہی ہے، بیٹا کیا ماجرا ہے، بیٹا کیا ماجرا ہے؟ ارے پھوپھی اماں جس کے بابا کا لاشا گرم خاک کربلا پر ہو، ارے جس پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، پھوپھی اماں آپ کے سر پہ چادر بھی نہیں، اگر ہوتی میرے بابا کے لاشے کو ڈھانک دیتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیزاں آخر جملہ زحمت تمام۔ سید سجاد کون ہے؟ سید سجاد کون ہے؟ 3 منزلیں سجاد پر ایسی گزری جس میں سجاد نے کہا ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ علی کا پوتا جیتے جی مر گیا، فاطمہ کا لاڈلا جیتے جی مر گیا۔ کا پہلی منزل کیا ہے؟ کا راہ شام، ارے 35 راستے، ارے بازار عام سیدانیہ، بازار عام سیدانیہ کو لے جا رہا ہے۔ کیسے لے جایا گیا؟ عزیزوں برداشت کر پائیں گے کیسے لے جایا گیا؟ ایک رسن میں 12 گلے و مصیبت، ایک رسن میں 12 گلے و مصیبتہ۔ کیسے باندھا گیا؟ کیسے باندھا گیا؟ عزیزوں زینب کے بازوؤں میں رسن نہیں باندھی گئی، بڑی توجہ بڑی توجہ، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی نہیں گئی، زینب کے بازوؤں میں نیل باندھی گئی ہے۔ نیل کسے کہتے ہیں؟ نیل اس رسن کو کہتے ہیں جس پر چبھے ہوئے کانٹے لگے۔ عزیزوں دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، نیل کسے کہتے ہیں؟ جس پر ابھرے ہوئے کانٹے لگے ہوئے ہو۔ زینب کے بازو میں نیل باندھی گئی، ایسے ہی نہیں زینب کے بازو پسے گردان، زینب کے بازو پسے گردن باندھ دیے گئے۔ زینب آگے بڑھتی جاتی ہے، ایک مرتبہ زینب کی نگاہ عباس کے سر پر پڑی، اے پردے کے وہاں پہ آ کر دیکھ علی کی بیٹی اور عباس کی بہن۔ عزیزوں کسی نے بیمار کربلا سے پوچھا، کیا پوچھا؟ مولا دوسری شام کیا ہے؟ مولا دوسری شام کیا ہے؟ کیا دوسری شام جاننا چاہتے ہو؟ امام نے سر سے عمامہ پھینکا، بڑی توجہ،
امام نے منحال کے سامنے سر سے امامہ پھینکا، گریبان چاک کیا، آستین الٹے ایک جملہ پوچھا، اے منحال اتنا بتا دے، اگر تیری ماں اور پھوپھی بے مخنا و چادر شرابی کے سامنے کھڑی ہے، خدا اس آوازوں میں رحمت نازل کرے۔ آخری مرحلے میں عزیزوں، آخری مرحلے میں ہوں۔ کہا کسی نے پوچھا مولا یہ دوسری شام کیا ہے؟ کہا مرزا شیرازی کربلا معلیٰ حرم امام حسین میں مجلس سن رہے ہیں، شیخ جمال مجلس پڑھ رہے ہیں۔ مرزا شیرازی نے امامہ پھینکا، سر پر ہاتھ مارا، بے ہوش ہو گئے۔ جب اٹھے تو پوچھا آقا اتنا بتائے آخر ایسا کیا ہو گیا؟ کہا واعظ نے ایک جملہ پڑھا، علی کی بیٹی شرابی کا دربار، عباس کی بہن بے مخنا ہو جانا، کوئی غیرت سید سجاد سے پوچھے، کوئی غیرت سید سجاد سے پوچھے، بس مولا آخری شام بتا دیجئے۔ کہا آخری شام جاننا چاہتے ہو؟ آؤ زندان شام میں آؤ۔ کیسا زندان شام؟ عزیزوں ایک ننھی سی بچی، اے صاحب اولاد، بس تصور کر دیکھیے، بس میں نے ممبر چھوڑ دیا، اے صاحب اولاد بس اتنا بتا دو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا، بیویاں میری آوازیں سن رہی ہے، بس اتنا بتانا، کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں ہو سکتی۔ اب آؤ ذرا زندان شام میں دیکھو، جب کبھی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگتے ہیں، ارے پشت پر تازی آنے لگتے، کربلا کا رخ کر دی بابا، ارے جس رخساروں کا بوسہ دیتے تھے وہی رخسار، شمر کا تماشا۔ بس عزیزوں آخری جملہ مجھے اتنا بتا دو، ایک باپ کھڑا ہو اور باپ کی آنکھوں کے سامنے کوئی باپ کی بیٹی کے کانوں کو ہاتھ لگائے، بس عزیزوں آپ صاحب اولاد ہیں، آپ سمجھ گئے، کوئی اس باپ سے پوچھے زندان میں حسین کا قطع سر ہو، زندان میں حسین کا قطع سر آیا ہو، سکینہ کون ہے؟ حسین کے سینے پر سونے والی، مگر زندان کا عجیب منظر تھا، حسین کا رخسارہ سکینہ کے سینے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سر کو اٹھایا، اے میرے بابا، بڑی محبت سے گوشوارے پدا ہے، ارے شمر آگے بڑھا، ہاتھ اٹھایا، سکینہ کے کہا، حسین کا سر تڑپنے لگا، حسین کا سر تڑپنے لگا۔ عزیزوں آخر جملہ، عزیزوں ایک وسیلہ دوں گا، کیا وسیلہ دے رہا ہوں؟ خدارہ تجھے واسطہ نہیں سے سکینہ کا، تجھے واسطہ زین العابدین کی غربت کا، تجھے واسطہ حسین کے کٹے ہوئے سر کا، معبود ہم سبھی کی اس عبادت کو قبول کرنا، معبود حقیقی منتقم پورے حسینی کے ظہور میں تاجیل کرنا، معبود جو بیمار ہے اسے شفا یابی عطا کر دینا۔ عزیزوں غیرت سید سجاد سنو گے، غربت سید سجاد سنو گے، کیا ہے سید سجاد کی غربت؟ ایک مرتبہ عجب نہیں حسین کے کٹے سر سے صدا آئی، اے سید سجاد آؤ میری سکینہ۔ سید سجاد اٹھو، اے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، اے توق پہنے ہوئے، اے کمر میں لنگر، اے پیروں میں بیڑیاں، اے زنجیروں میں جکڑا ہوا غریب اٹھ کر آیا، سکینہ کے نس پر ہاتھ رکھا، پھوپھی اماں کو دور کریے۔ کہا کیوں ماں کو دور کرنے کے لیے کہا گیا؟ ارے ہائے وہی رباب تھی، کربلا کا میدان، علی اصغر کا سار، شمر کا خنجر۔
رب آپ بیٹی کی غربت نہیں دیکھ سکیں گے، رب آپ بیٹی کی غربت نہیں دیکھ سکیں گے۔ بس عزیزوں، سید سجاد نے ننیسی بہن کا لاشا اٹھایا، جب لاشا اٹھایا ایک مرتبہ پردے کے پیچھے لے گیا، غسالہ آئی، بس عزیزوں آخر جملہ ممبر چھوڑ دیا، کہا غسالہ آئی، ایک مرتبہ غسالہ نے سکینہ کے تن سے جیسے ردا کو ہٹایا، جیسے سکینہ کے پیرہن کو ہٹایا، چیخیں مارنا شروع کر دیا۔ سید سجاد آگے بڑھ، پھوپھی اماں کیا ہوا؟ سید سجاد، یا سکینہ کی چادر ہٹی، سکینہ کا گوشت ارے ردا سے چمٹا۔